بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 آدمی تھے۔ 3 آدمی، پہلا آدمی کوڑی تھا اور دوسرا آدمی گنجا تھا اور تیسرا آدمی اندھا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتے سے کہا کہ اے میرے پیارے فرشتے، تو جا اور آج ان تینوں کے پاس جانے کے بعد ان سب کو میرا حکم سنا اور ان سے کہہ دے کہ آج میں ان کو شفا بخشنے والا ہوں، اس کو ٹھیک کرنے والا ہوں، اس کی غربت کو، ان کی غربتوں کو دور کرنے والا ہوں۔ لہذا فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے چلا آتا ہے اور انسانی شکل میں ان کے ایک آدمی کے قریب پہنچتا ہے، پہلے آدمی کے قریب پہنچتا ہے۔ پہلا آدمی کوڑی ہے تو اس کے قریب پہنچ کر کہتا ہے، اے بھائی، یہ بتاؤ کہ تمہارے حالات کیا ہیں، تم کیسا محسوس کرتے ہو، اس بیماری میں تمہارے کیا حالات بنا دیے ہیں اور کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے، بھائی پوچھو مت، میں بڑا پریشان ہوں، لوگ مجھ سے گھرنا کرتے ہیں، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میرے اس مرض کی وجہ سے میرے کوئی پاس نہیں آتا ہے اور میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، لہذا میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں۔ تو اللہ کے نوری فرشتے نے کہا، بھائی اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارا یہ مرض دور کر دے اور تمہیں غنی کر دے، مالدار کر دے، تو کیسا محسوس کرو گے؟ تو کہتا ہے، واہ سبحان اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے صحت مند کر دیتا ہے، مجھے غنی کر دے گا، تو میں اس کا احسان مانوں گا، اس کے لیے میں سجدے کروں گا، اس کا ہمیشہ احسان مانتا رہوں گا۔ اللہ کے نوری فرشتے نے اپنے ہاتھ کو اس کے جسم کے اوپر گھمایا تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا، اے بھائی یہ بتا، تمام مالوں میں تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو کہتا ہے، بھائی مجھے اونٹوں والا مال پسند ہے۔ تو اللہ کے نوری فرشتے نے چند اونٹ عنایت کر دیے اور دعا بھی کی کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے تمام اس مال کی برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرشتے کی دعا کرنے کے بعد تمام اونٹوں کا وہ مالک بن گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو گنجا ہوتا ہے، اور گنجا ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے گھৃণا کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اس کی اس بری حال کی وجہ سے اس سے لوگ دور دور رہتے ہیں، کوئی اس کا ساتھ دینا نہیں چاہتا۔ فرشتہ جاتا ہے اور جا کر حال چال پوچھتا ہے، یہ بھائی تمہارے حال کیا ہیں، تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو کہتا ہے، لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے، لوگ مجھ سے دور دور رہتے ہیں، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرا کوئی ساتھ دینا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے نوری فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر تمہیں صحت دے دے، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں مال دے دے، تو کیسا محسوس کرو گے، کیا کرو گے؟ تو کہتا ہے، واہ سبحان اللہ، اللہ مجھے اگر صحت دے دیتا ہے، اللہ مجھے مال دے دیتا ہے، تو میں اللہ کا احسان مانوں گا، اللہ کا احسان مانتا رہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ کا نورانی فرشتہ اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کے بال دوبارہ سے اگ آتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے، بھائی تمہیں مالوں میں کون سا مال پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے، مجھے گائے پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا وہ نوری فرشتہ اسے چند گائے عنایت عطا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر دعا کرتا ہے، دعا برکت کی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تیری صحت میں اور تیرے مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور نوری فرشتے کی دعا کی بدولت اس کی تمام غائب ہو جاتی ہیں اور وہ مالدار ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔
اب نمبر آتا ہے تیسرے شخص کا جو کہ آنکھوں سے اندھا ہے۔ نوری فرشتہ اس کے قریب جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر سلام کرتا ہے، پھر جواب دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بھائی تمہارے کیا حال ہیں؟ تو اندھا کہتا ہے مت پوچھو میرے دوست کے میرے حال کیا ہیں، میرے برے حال ہیں، میں ٹھوکریں کھا رہا ہوں، میں ٹھوکروں میں ہوں، لوگ میرے قریب نہیں آتے، لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے، میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں۔ تو نوری فرشتہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اگر تمہارا ساتھ دے دے اور تمہاری صحت کو بالکل درست فرما دے تو کیا کرو گے؟ تو کہنے لگتا ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھیں دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال دے دیتا ہے تو میں اس کے شکرانے ادا کروں گا، اس کے لیے شکر کے سجدے کروں گا، اس کے لیے میں اس کا احسان مانوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نوری فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھرایا، اس کی آنکھیں واپس آ گئیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اس سے پوچھا بھائی بتا تجھے مالوں میں کون سا مال پسند ہے؟ تو کہتا ہے مجھے بکریاں پسند ہیں۔ تو نوری فرشتہ اس کے لیے بکریاں عنایت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تیرے اس مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد وہ فرشتہ وہاں سے چلا آتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوری فرشتے سے کہتا ہے اے نوری فرشتے جاؤ، جانے کے بعد میرے ان بندوں کے حال دیکھ کر آؤ اور میرے ان بندوں کا امتحان لو کہ میں نے انہیں مال بھی دیا، میں نے انہیں صحت بھی دی، اب وہ میرے نام پر کچھ عنایت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نوری فرشتے کی دعا کی بدولت اونٹوں سے اس کا جنگل بھر گیا، گایوں سے اس کا جنگل بھر گیا اور تیسرے والے کی بکریوں سے اس کا جنگل بھر گیا، مالا مال ہو گئے، غنی ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ نوری فرشتہ ایک فقیری لباس میں آتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آتا ہے، ایک معمولی سی جھولی ڈال کر آتا ہے اور آنے کے بعد کوڑی کے قریب آ کر کہتا ہے اے بھائی تم پہلے کوڑی تھے، بہت بیمار تھے اور بہت غریب تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کوڑی سے صحت مند کیا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اونٹ بالا بنا دیا، بے شمار آج تمہارے پاس اونٹ ہیں، میں تمہیں اسی رب کے واسطہ دیتا ہوں، اسی رب کا واسطہ دیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان تمام مال میں سے، ان تمام اونٹوں میں سے مجھے ایک اونٹ اللہ کے نام پر دے دے تاکہ میں مسافر ہوں، میں اسے بیچنے کے بعد اپنے گھر چلا جاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا کہ جو کوڑی تھا وہ شخص اس نوری فرشتے پر بگڑ جاتا ہے، غصاتا ہے اور کہتا کہ میں کب کوڑی تھا، میں تو کوڑی نہیں تھا، میں تو بچپن سے بالکل ٹھیک ہوں، صحت مند ہوں، اور میں غریب کب تھا، میں غریب نہیں تھا، میں ہمیشہ سے مالدار ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں، باپ داداؤں کی دولت میرے پاس موجود ہے، میں امیر ہوں تو اپنے بل پر ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نوری فرشتے نے کہا یا اللہ یہ آدمی اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اسے پہلے جیسا کر دے، اگر یہ کوڑی تھا اسے کوڑی کر دے، اور یہ غریب تھا تو پھر اسے غریب بنا دے۔ ادھر نوری فرشتے کی دعا مانگنا تھی کہ ادھر اسے کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے اور اس کے تمام اونٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے ارے اس فقیر کو پکڑ کر لاؤ، ارے اس فقیر کو بلا کر لاؤ جس نے میرے لیے یہ بد دعا کی ہے، جس نے مجھے پھر دوبارہ اس حالت میں کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہ نوری فرشتہ اس گنجے کے پاس جاتا ہے اور جا کر گنجے سے کہتا ہے اے بھائی اب تو آپ صحت مند ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گنجے سے صحت مند کر دیا ہے، تمہارے بال اگا دیے ہیں، تمہارا مال کر
کر دیا کہ جس نے تمہیں صحت دی ہے، جس نے تمہیں مال دیا ہے، اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ایک گائے مجھے دے دو تاکہ میں اس گائے کو بیچ کر مسافر ہوں اپنا سفر طے کر سکوں، بس اس رب کے نام پر ایک گائے مجھے عنایت کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کہنے لگا میں کب گنجا تھا، میں کب غریب تھا؟ نہ میں گنجا تھا نہ میں غریب تھا، میں پہلے سے ہی مالدار ہوں اور پہلے سے ہی میرے بال اگے ہوئے ہیں، میں کبھی گنجے ہی نہیں تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے بعد نوری فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو تو اسے پہلے جیسے گنجا کر دے اور پہلے جیسے ہی اسے غریب بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوری فرشتے کی دعا کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اس شخص کو گنجا کر دیا، اس شخص کو غریب بنا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ شخص اندھے کے پاس آتا ہے اور اندھے کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے، اے بھائی تم پہلے اندھے تھے، اے بھائی پہلے تم غریب تھے، آج اللہ نے آپ کو آنکھیں بھی عنایت کی ہیں، آج اللہ نے آپ کو مال بھی عنایت کیا ہے، میں اس رب کا واسطہ دے کر تم سے کچھ بکریوں کو مانگتا ہوں اس رب کے نام پر، اگر تم یہ بکریاں مجھے دے دیتے ہو تو میں مسافر ہوں، میرا سفر طے ہو جائے گا انہیں بیچنے کے بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا کہ وہ اندھا کہتا ہے، واہ میرے بھائی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، واہ میرے بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے میں غریب تھا، پہلے میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں عنایت کی ہیں، اللہ نے مجھے مال و دولت عنایت کی ہے، یہ سب اللہ کے نام پر قربان کرتا ہوں۔ اے میرے بھائی آپ جتنا چاہو، جتنی بکریاں چاہو ان میں سے آپ لے جاؤ، یہ سب میرے رب کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ سب میرے رب کا احسان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے، اے اللہ کے نیک بندے، اللہ کی طرف سے تم دین کا امتحان تھا جس میں 2 آدمی بالکل فیل ہو گئے ہیں اور آپ پاس ہو گئے ہیں، مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا نوری فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے بکریوں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری بکریاں تمہیں ہدایت کرے، تمہیں مبارک کرے اور تمہاری رہیں، میں اللہ کا نوری فرشتہ ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کا امتحان لیا کرتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی بے شمار دولتیں دیتا ہے، وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، وہ اس کا احسان نہیں مانتے۔ یہ لوگوں رب کا احسان مانا کرو، اے لوگوں رب کے احسان کے ماننے والوں میں سے بن جاؤ۔ اے لوگوں اگر تمہارے اوپر زکوٰۃ ہے تو اس کو دے دیا کرو، کیونکہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ اے لوگوں اگر تمہارے پاس کوئی دولت ہے تو اس دولت کو رب کے نام پر خرچ کر دیا کرو۔ اے لوگوں اپنی صحت کا صدقہ دے دیا کرو۔ اے لوگوں اپنے بچوں کے فطرے دے دیا کرو۔ اے لوگوں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اگر اس کا عذاب آ گیا تو کوئی تمہیں بچانے والا نظر نہیں آئے گا، اس لیے اللہ کے اس عذاب سے ڈرو اور لوگوں کی مدد کرو، اور زکاتوں سے جو منہ کرتے ہو ان زکاتوں کی طرف توجہ کر لو۔ اے لوگوں کل حشر کے دن جو تمہارا مال ہے وہ تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، اتنا زیادہ سخت و ترین ہوگا کہ اگر تمہارے طرف کو جب وہ آئے گا تم ہاتھ سے اس کو روکنا چاہو گے تو تمہارے ہاتھ کو چبا جائے گا، پھر تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا، پھر تمہارے گلے میں ڈالنے کے بعد تمہارے پورے منہ کو چب لے گا، پھر اس کے بعد پورے شریر کو چبا جائے گا، اور چبانے کے بعد پھر تمہیں ویسے ہی بنایا جائے گا، اور پھر وہ سانپ کہے گا میں تیری وہی زکوٰۃ ہوں جسے تو نے روک کر رکھا تھا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اے لوگوں زکوٰۃ کو روکا مت کرو، اے لوگوں زکوٰۃ کو وقت پر دے دیا کرو، اے لوگوں یہ زکوٰۃ دینا تمہاری کمائیوں میں برکت کا باعث بنتا ہے۔
اے لوگوں، یہ زکوٰۃ اور فطرہ اور صدقات کا دینا تمہاری تمام پریشانی اور دقتوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اور الاؤ بلاؤ کو، ان سب کو دور کر دیتا ہے۔ میری دعا ہے میرے مومن اسلامی بھائیوں سے کہ آپ سب زکوٰۃ اور ٹائم پر دیا کریں اور اللہ سے ڈریں۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔